فاتحہ خدا کی رحمت ہے. فاتحہ کیا ہے؟ خدا کی رحمت ہے. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں سامنے رکھ کے کئی کو دلاتے، تو اب اس کا جواب سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میرا قرآن شفا ہے. قرآن کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا. دیکھیے اب سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر قرآن پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھی جاتی ہے، تو جہاں قرآن پڑھتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اسی لیے کھانا سامنے رکھتے ہیں تاکہ وہ جو خصوصی نورانی تجلیات جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اتر رہی ہے وہ اس کھانے پر بھی نازل ہو جائے، تاکہ یہ کھانا اب خالی کھانا نہ رہے، تلاوت قرآن کی برکت سے یہ کھانا کھانے والوں کے لیے شفا بن جائے، شفا بن جائے. اب ایک صاحب پوچھے مولانا اتنے چھوٹے چھوٹے دانے شفا ہے کیسا بنتے جی؟ پوچھے تو میں بولا دیکھ میاں، آدمی کی باڈی جو ہے 100 کلو کی ہے، 100 کلو، مگر جب یہ 100 کلو کی باڈی پہ فٹس آتے لوگوں کو، تو اس کو اتنی بڑی گولی کھلاتے ہیں. فٹس کی گولی اتنی بڑی رہتی، اتنی رہتی گولی اتنی رہتی. ایک چھوٹی گولی پیٹ میں گئی تو پوری باڈی کو انہیں سنبھال لیتی. ہارٹ آ رہا، لوگوں کو تڑپ رہا ہارٹ سے، زبان کے نیچے گولی رکھتے، کتنی رہتی؟ وہ اتنی رہتی چھوٹی رکھتے زبان کے نیچے. ہارٹ پرابلم سالو ہونا بولنا، سوربیٹریٹ اتنی چھوٹی ہے گولی. ایک چھوٹی گولی 100 آدمی کے کلو کو سنبھال رہی، باڈی کو بیماری سے بچا رہی، شفا کا کام کر رہی. ارے میں بولا دیوانے، یہ تو غیروں کے فارمیسی میں بنی ہوئی گولی ہے، انسان کی تحقیق ہے، انسان کا بنائی ہوئی دوا ہے. یہ اگر آدمی کو مرنے سے بچا سکتی ہے تو پھر جس کھانے پہ قرآن پڑھ دیا جائے، یہ قرآن خدا کی کتاب، خدا کا کلام ہے، وہ اگر کھانے سے بندے کو شفا مل جائے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ غیروں کی بنائی ہوئی گولی شفا دے سکتی ہے تو خدا کا کلام شفا کہیں کو نہیں دے سکتا. اسی لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے. فاتحہ پڑھنے کا مقصد ثواب بھی پہنچانا ہے، فاتحہ پڑھنے کا مقصد شفا بھی حاصل کرنا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والی سورت ایک ایسی سورت ہے، یہ ایک ایسی سورت ہے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا. سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج سورہ فاتحہ میں رکھا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں قرآن شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اور بندہ کہہ رہا ہے فاتحہ کیوں دے رہے ہو؟ اچھا چلو بھائی دوسری بات سنو، الفاتحہ بول کے پڑھ رہے ہیں کیا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، 4 قل پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، الف لام میم پڑھ رہے ہیں، آمن الرسول پڑھ رہے ہیں. ارے میرے بھائی اللہ کا کلام پڑھنا شرک کیسا ہوتا؟ شرک تو یہ ہے کہ آپ کسی غیر خدا کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، یا اس کو خدا کے برابر سمجھنا، یا اس کو خدا کے جیسا سمجھنا، یہ شرک ہے. یہ فاتحہ میں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ شرک کیسے ہو سکتا؟
اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن تمہاری ہدایت کی کتاب ہے. ہم نے قرآن مومنوں کے لیے رحمت بنا کے نازل کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی تمہارے لیے رحمت ہے. اور پھر ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں فاتحہ کی صورت میں، مگر ظالم کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. عجیب و غریب بے وقوف قوم ہے. اس میں شرک کی کیا بات ہے بھائی؟ اس میں بدعت ناجائز ہونے کی کیا بات ہے؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ یہ بیکار لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو. اب رہا دوسرا مسئلہ سلام کے تعلق سے. سلام ہم لوگ پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بازو والے بولے اے شرک کر رہے، بولے درگاہ میں جا کے شرک کر رہے، مسجدوں میں شرک کا مرکز بنا دیے، سلام پڑھ رہے شرک ہے. کیا بے وقوف جاہل قوم ہے. اب آپ دیکھیے، ہم تو بھی سنی لوگان نماز کے باہر سلام پڑھ رہے ہیں نہیں، مگر اللہ نماز میں سلام پڑھا رہا. نماز میں سلام پڑھا رہا. اللہ تعالیٰ کہاں پڑھا رہا؟ دیکھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات. قاعدے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی. کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ کیا ہے؟ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی. اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ سنی مولانا سے مت پوچھو، بازو والے مولانا سے پوچھو. بولے مولانا السلام علیکم ایھا النبی عربی ہے، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کرو تو مولانا پیپر پہ لکھ کے دیں گے یا نبی سلام علیکہ. یہی ہے اس کا ٹرانسلیشن، یا نبی سلام علیکہ. ارے نماز میں بیٹھ کے تو پڑھ رہا، اللہ تیرے سے پڑھا رہا، شرک نہیں ہوا. باہر نکل کے پڑھا تو شرک کیسا ہوتا؟ اچھا ایک بات. دوسری بات دیکھو، ہم لوگ یا نبی سلام علیکہ، کتنے نبیوں پہ سلام پڑھ رہے ہیں؟ ایک نبی پہ. کتنے نبی پہ؟ ایک نبی پہ. یا رسول سلام علیکہ، کتنے رسولوں پہ سلام پڑھ رہے ہیں؟ ایک رسول پہ. کون ہے وہ نبی اور رسول؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن دیکھو، ہم تو سلام میں ایک ہی نبی ایک ہی رسول پہ سلام پڑھ رہے ہیں. قرآن دیکھو، قرآن وہ بھی نماز کے اندر مولانا صاحب کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب آگے پڑھ رہے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. وسلام علی المرسلین. رسول کی جمع ہے مرسلین. اللہ قرآن میں آیت اتار رہا ہے، مولوی نماز میں کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سارے رسولوں پر سلام. نماز میں کھڑے ہو کے پورے رسولوں پہ سلام پڑھ رہا، باہر نکل کے یا رسول سلام علیکہ بولتے کہ بھڑک جا رہا.
بولے یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بے بے وقوف، ہم نے جو سلام پڑھ رہا ہے نا اپنے آقا پر،